آج کی جو ہماری محفل ہے وہ بالخصوص ایک ایسے خاص عمل سے منسوب ہے کہ جس کی تلاش میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کو ہوتی ہے کہ جو عملیات سے شغاف رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا در ملے، اس کو کوئی ایسا گھر ملے، اس کو کوئی ایسا مرشد یا ایسا استاد ملے جو اپنی نگرانی کے اندر اس کو ایسا کوئی خاص عمل جو باقاعدہ مستند عمل ہو، اجازت کے ساتھ ہو، جس میں رجت نہ ہو، جس میں ڈر نہ ہو، جس میں خوف نہ ہو، کہ وہ عمل کرے اور اس میں کامیابی حاصل کرے۔ یقیناً حاضری کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ہر شخص کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ یوں تو حاضری کے عمل آپ کو بہت سارے کتابوں میں ملیں گے، حاضری کے اعمال آپ کو بہت سارے ہر جگہوں پر ملیں گے، لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو ملیں آپ نے حاضری کا عمل ہرگز کسی کا بتایا ہوا نہیں کرنا۔ اس وقت تک کہ صاحب سلسلہ نہ ہو، صاحب اجازت نہ ہو، کسی سے بھی نہیں پوچھنا۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں کو بلکہ عام لوگوں کو بھی میں یہ تعلیم کروں گا کہ وہ کبھی بھی کسی کا بتایا ہوا جو سوشل نیٹ ورک پہ جو عملیات موجود ہیں جو حاضری کے عمل کہتے ہیں اس کو ہرگز ہاتھ تک نہ لگائیں۔ اگر آپ کو شوق ہو، آپ کی ضرورت ہو، آپ کا مقصد ہو کہ آپ نے کوئی ایسا حاضری کا عمل کر لیں کہ جس سے آپ بآسانی اسے کام لے سکیں، تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں کہ جو اس کا اہل ہو، کہ جو اس کا عامل ہو، کہ جو اس کے عمل کی اجازت اور اس کے طریقہ کار پورے اس کے پاس موجود ہوں اور وہ کر سکتا ہو۔ کیونکہ حاضری کے عمل میں انسان کو اجڑتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ جو مختلف کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی اب فلاں شخص نے یہ عمل کیا تھا وہ کامیاب ہوا تو مجھے بھی یہ عمل کرنا ہے، اور بنا اجازت کے ہی کتاب سے دیکھ کر وہ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ رجت اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ان تمام مسئلوں کا حل میں صرف اور صرف ایک عمل آپ کو تعلیم کروں گا جو حاضری کا خاص الخاص عمل ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے کہ سورہ جن کی صرف 2 آیتوں کا عمل۔ اب سورہ جن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سورہ جن کہ جب جن کا ورڈ آتا ہے، جن کا نام استعمال ہوتا ہے تو ہر میں انسان میں ایک کیفیت بدل جاتی ہے، اور یقیناً پورے سورہ جن کی ایک بڑی تاثیر ہے۔ اگر اس کو خاص ترتیب و طریقے سے کرا جائے تو ہم جو جنات ہوتے ہیں ہم ان کو مسخر بھی کر سکتے ہیں، ہم ان سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لیکن ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم کام لیں گے، کس طرح ہم اس سے کام کریں گے۔ تو پورے سورہ جن تو ہر شخص اس کو حفظ نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو آج کے دن، آج کی محفل میں آپ کو میں صرف اور صرف سورہ جن کی 2 آیتوں کا وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا جو اجازت کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ عمل سننے سے پہلے آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہوں گی، کیونکہ یہ ہر عمل ہر عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں، اس میں اس کو تحریر کریں گے، اس کو لکھیں گے، جب زندگی وفا کرے گی اجازت لے کر میری زیر سرپرستی میں اگر کرنا چاہیں تو لازمی مجھ سے اجازت لیں، بغیر اجازت کے اس عمل کو بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایسا عمل کہ ان لوگوں کے لیے خاص کر جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے لیے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اور وہ عمل جو کوئی کتابی عمل نہیں ہے جو مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں، ایسے عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل جو ہماری بیاض کا حصہ ہیں اور خاص و خاص ہمارے سلسلے سے منسوب ہیں، اور جو بہت کم لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس کی اجازت نہیں بلکہ اس کے ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا آج ہی کی محفل میں۔ جو شخص بھی سورہ جن کی یہ 2 آیتوں کا عمل کر لیتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہر کام، جو کام اس کی نظروں سے اوجھل ہو یا وہ کام کہ جو لوگ کہیں کہ یہ ناممکن ہے، اور اس عمل کے ذریعے وہ کام جب کرے گا تو اس کا رزلٹ کوئی ایسا نہیں کہ 10 دن میں آئے، 5 دن میں آئے، 6 دن میں آئے، نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا عامل ہو جائے اس عمل کا تو صرف اور صرف جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2.5 گھڑی کا عمل، مختلف سیکنڈوں کا عمل، منٹوں کا عمل، جب کام کرے تو ایسے ترنت ایسے تیز فی الفور کام ہو
تو اس کے لیے، لیکن اس کے لیے پھر آپ نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے. اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ احتیاط سن لیں. اگر جو لوگ اس کو تحریر کرنا چاہیں، اس کو لکھنا چاہیں، وہ اس کو تحریر کر لیں. تو پھر میں عمل بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس کے جو خدام ہیں ہم ان سے کام لیں گے کہ وہ ہمارے جو بھی ہمارے دنیاوی معاملات کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے معاملات میں وہ آسانی ہو. سب سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کرنے کی نیت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے مجھ سے اجازت لینا ہے، اور جب مجھ سے اجازت آپ کو اس چیز کی ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک گھر کے اندر کوئی ایک حجرہ یا ایک کمرہ مخصوص کر دینا ہے کہ ایسا کمرہ ہو کہ جس میں بچے اور خاتون اس کمرے میں نہ آئیں، وہ بالکل دور ہے. اگر مثال کے طور پہ گیٹ ہے، گیٹ بند رکھیں، اگر وہاں سے گزر ہو، ان کا کام کاج ہو، بچے ہوں، وہاں سے چلے آئیں، لیکن گھر کے کمرے کے اندر نہ آئیں اس وقت جب آپ چلہ کشی میں ہو، جب آپ یہ عمل کر رہے ہو اس وقت. یہ احتیاط لازمی ہوگی. اگر مثال کے طور پہ اگر گھر میں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے تو پھر ہرگز یہ عمل گھر میں نہ کریں. پھر یہ عمل آپ کسی صاحب مزار پہ چلے جائیں، وہاں پہ حجرے ہوتے ہیں، وہاں پہ صاحب مزار کے قریب بیٹھ کر یہ آپ عمل کر لیں. اس میں کوئی آپ نے سامان نہیں رکھنا بہت زیادہ، اس میں کوئی سامان نہیں دینا آپ نے کسی قسم کا. آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے. سامان کس دن دینا ہے کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں اس وقت صرف ایک دن ایک شب میں آپ نے وہ سامان رکھنا ہے اور ان کو بلا کے ان کے ہینڈ اوور کر دینا ہے، اور آپ کا قول و قرار اور آپ کا معاہدہ ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ کام کرنے کے لیے جگہ کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کسی قبرستان میں جا کر کرتے ہو، بس آپ کسی ایسی جگہ پہ جا پہ کرتے ہو جہاں پہ لوگوں کو گزر نہیں ہے، لیکن پھر آپ نے 40 دن مکمل جانے ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے. اگر آپ کسی صاحب مزار کے پاس کرتے ہو تو آپ نے اس کو وہاں پہ پورے پابندی کے ساتھ 40 دن جانا ہے. لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس کو کس طرح کیا جائے گا. سب سے پہلے احتیاط یہ ہوگی کہ آپ نے ترک جلالی اور آپ نے ہر قسم کا پرہیز کرنا ہوگا. کھانے میں جو چیز استعمال ہوگی وہ صرف اور صرف آپ جو نارمل جو سبزیاں ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں گے آپ. آئی بات سمجھ میں. اور چاول کا استعمال کر سکتے ہیں، جو بوائل کیے ہوئے چاول ہوں گے. کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گوشت ہرگز آپ نے نہیں کھانا جب تک اس عمل کے دوران آپ ہوں گے. پرہیز ترک جلالی، ترک جمالی، ترک باللذات بھی آپ کا پرہیز ہوگا اگر آپ اس عمل کی نیت کرتے ہیں تو. اس کے بعد اچھا، جب آپ کسی صاحب مزار کے پاس جائیں گے، آپ نے کسی مزار پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ سفید رنگ کا لباس پہنیں گے. جب آپ عمل کے دوران ہوں گے آپ سفید رنگ کے لباس میں ہوں گے اور اس لباس میں سر آپ کا بھرنا ہوگا اور آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا. اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، آپ کا کمرہ بالکل محفوظ ہے، بالکل سیپریٹ ہے، آپ کا آستانہ بنا ہوا ہے، تو آپ اس میں احرام باندھ لیں. لیکن اگر آپ باہر قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ احرام نہیں باندھیں، آپ سفید کپڑے پہن لیں، سفید کرتا پاجامہ پہن لیں، سفید شلوار قمیض پہن لیں، کچھ بھی پہن لیں، آپ اس کو پہن کے وہ عمل کریں گے. یہ اس کی احتیاط ہوگی. اور ترتیب طریقہ کار عمل کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے گھر میں اگر کریں تو بچوں اور خواتین کو اس کمرے میں آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر عمل جو سورہ جن کا جو عمل ہے وہ دیکھیں کہ سورہ جن کی 2 آیتوں کا عمل ہے، وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بار پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ پڑھیں گے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجابا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا احضروا یا خدام هذه السورة بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عمل آپ نے پڑھیں گے. اس عمل کو پہلے آپ یاد کر لیں گے. آئی بات سمجھ میں. اور اس عمل کی جو تعداد ہوگی، اس عمل کی جو تعداد ہوگی وہ ہوگی 990، یعنی کہ 990. یہ تعداد 990 آپ نے 40 دن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ اس کا 990 کا پڑھنے کا ہے، اور ایک طریقہ اس کا ہے 1111 کا پڑھنے کا 40 دن کا، اور ایک طریقہ اس کا ایسا ہے جو 360 بار پڑھا جاتا ہے 40 دن تک. 3 طریقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پڑھنے کے. اچھا، ہم نے جب اس عمل کو کیا جائے گا تو اگر آپ 360 سے 40 دن کریں گے
تو آپ اس کو گھر کے اندر جسی طرح کے اہتمام کر کے کر سکتے ہیں۔ 360 کے بعد پھر آپ اس کو 990 کی تعداد کر لیں گے 40 دن، پھر آپ اس کو 1111 کر لیں گے، تو اس کے آپ مکمل اس کے عامل بن جائیں گے۔ اب اس کے فائدہ کیا ہوگا، اس کی حاضری کس طرح ہوگی، کس طرح آپ کا کلام ہوگا، آئی بس سمجھ۔ اب ہم اس جانب بڑھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کسی صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی نیت کر لی، آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے اور اچھی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، سفید رنگ کا لباس پہننا ہے، ٹوپی نہیں پہننا، امامہ نہیں پہننا، سر آپ نے بھرے نہ رکھنا ہے۔ خواتین کے لیے یہ عمل نہیں ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے عمل ہے۔ وہ حضرات کہ جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں، عملیات کی جستجو، عملیات کے متلاشی ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اس کے قاعدے قوانین، اس کے نصاب جانتے ہیں، صرف وہ لوگوں کے لیے ہے۔ ہر بندہ اس عمل کے اندر نہیں ہاتھ ڈالے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صرف وہ لوگ جو مخصوص لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے سورہ جن بہت پڑھی ہے، جن کی سورہ جن 1.25 لاکھ جن لوگوں نے پڑھ لی ہے، جو سورہ جن کے عاملین ہیں، ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک نایاب تحفہ۔ آئی بس ہمیں خوشبو لگا کے آپ جب بیٹھیں گے، آپ جس مزار پہ جا کے بیٹھیں گے، پہلے آپ نے فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ان بزرگ کو اس کا اصال کرنا ہے۔ آئی بس ہمیں اس بزرگ کے بعد پھر سورہ جن کے جو خدام ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو اس کا اصال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ 360 پہلے دن سے شروع کر دیں گے، جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے، اس میں ایسی کیفیت آپ کے اندر ہو جائیں گی کہ آپ کو محسوسات ہونے لگے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے، یا کوئی آپ سے کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ سے کوئی متاثر ہوا ہے۔ اچھا، ابتدا کے اندر سب سے پہلے آپ کو ایک قسم کی خوشبو آنے شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈائریکٹ 1100 پہ نہیں جائیے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ترتیب سے آپ چلیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ 1100 بھی 40 دن کر لیں گے تو بھی آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہونا کہ خوف اور ڈر کا غلبہ انسان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو جب غلبہ غالب آتا ہے تو پھر تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے معاملہ، لیکن جب ہم 360 کی تعداد سے نکلتے ہیں نا، تو 360 کی تعداد پڑھنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو خدام ہوتے ہیں وہ ہم سے مانوس ہونے لگتے ہیں، اس کے جو جنات، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے مانوس ہونے لگتے ہیں، وہ ایک دم ہم پر حملہ آور یا ایک دم ہم پر غالب نہیں آتے۔ جب ہم 360 کی تعداد اس کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت ہم سے مانوس ہوتی ہے، اور جب 360 کی تعداد نکل کر ہم 990 پہ تک پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر یہ چیزیں یہ سمجھ لیں کہ انسیت سی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے انسان کو کسی سے انسیت ہونا، ایک ہوتا ہے خدام کو آپ سے انسیت ہونا، ان سے محبت ہونا۔ آج بس سمجھ میں، تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ ہم اس کو اگر کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو 360 کی تعداد پہ لے کے جائیں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ اب 360 کی تعداد جب ہم پڑھیں گے، آپ کو اس کا اثر پہلے دن سے ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا، پہلے دن سے ہی آپ کو محسوسات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی سامان نہیں رکھنا، سامان اس وقت رکھے گا کہ جب میں علامتیں بتاؤں گا، جب وہ علامتیں ظاہر ہوں تب وہ سامان رکھ کے ان کے ہینڈ اوور کرنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ 360 کی تعداد پڑھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں محسوسات یہ ہوگا کہ ہمیں خوشبو کا آنا ہوگا، اور خوشبو ایسی خوشبو ہوگی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سونگھی ہوگی، اس سے پہلے آپ نے کبھی ان خوشبو کو محسوس نہیں کیا ہوگا۔ آئی بس سمجھ، جب آپ خوشبو کو محسوس کریں گے تو آپ اپنے اس میں عمل میں رہیں گے، آپ اس کو عمل کو اپنا کنٹینیو کرتے رہیں گے، جو عمل ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ جن کی صرف 2 آیتوں کا۔ جب 360 کی تعداد عمل مکمل ہو جائے گا، اس دوران اگر کوئی شخص آتا ہے آپ سے کلام کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، کوئی عام شخص، خدام نہیں، عام شخص، اگر کوئی کہتا ہے حضرت ادھر سے اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں، کوشش کریں ایسی جگہ کا تعین کریں کہ جہاں پہ آپ کو اٹھنا ہی نہ پڑے، ایسی جگہ بیٹھ جائیں۔ اور اگر کوئی شخص آتا ہے آپ سے کلام کرتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تو دوران عمل آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنا۔ اگر آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے اس وقت تک جب تک عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسے آواز کا محسوس ہونا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی السلام علیکم آپ سے کہہ رہا ہے، تو آپ نے اس کا جواب ہرگز نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب صرف دل میں ہی دینا ہے آپ نے، اور اپنی زبان پہ یہ عمل کر کے اپنی بالکل فوکس توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ ہاں، جب آپ اپنا تعداد کو پورا کر لیں، اس کے بعد پھر وہ شخص اگر موجود ہو، اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ سے، تو آپ اس سے بات کر لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ان کی حاضری کیسے منسوب ہوتی ہے، کیسے مقصود ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا 40 دن کا چلے کے دوران کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں محسوسات ہوتی ہے اسی خوشبو کا آنا، کہ جس خوشبو کے ہم منتظر ہیں۔ کیونکہ اب جب ان کی آمد ہوتی ہے نا، ان کی ایک عجیب سی ایسی خوشبو ہے کہ جیسے انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، اس کے سرور میں اس میں لگ جاتا ہے۔ جیسے کوئی خوشبو ہمیں پسند ہوتی ہے کہ وہ خوشبو کا غالب ہم پر آ جاتی ہے، جس سے ہمارے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا کہ جب ان کی حاضری ہوگی تو سب سے پہلے
خوشبو کا آنا ہوگا، اور ایسے خوشبو کا آنا ہوگا جس سے پہلے آپ نے نہیں سونگھی ہوگی، اور وہ خوشبو کا اثر آپ کے سب سے پہلے جو ہوگا نا، وہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یعنی کہ آپ کی جو کمر، جو پشت کا جو حصہ ہے، اس میں آپ کو ایسی ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگے گی کہ جب یہ ان کی علامتیں ہیں آنے کی، آئی بس سمجھ میں؟ تو ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں ایک ٹھنڈک، جیسے کوئی پیپرمنٹ ہوتا ہے نا، اس قسم کی ہمیں خوشبو یا اس ٹائپ کی ہمیں فیلنگ محسوس ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ خوشبو یعنی بڑھتی رہے گی تو ہمیں کسی نہ کسی کو ہمیں موجودگی کا احساس ہوگا، یعنی کہ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کوئی نہ کچھ یہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کچھ موجود ہے، یعنی روحانی قوتیں موجود ہیں، یا روحانیت موجود ہے، یا اس کے خادم موجود ہیں، یا کوئی جنات ارد گرد ہمارے قریب موجود ہیں۔ آپ ہرگز ڈر و خوف نہ کھائیں، آپ صرف اپنی تعلیم، اپنے عمل کو مکمل کریں۔ اچھا، جب یہ دیکھیں کہ اب آپ کے جسم کو کوئی چھو رہا ہے، آپ کے جسم کو کوئی فیل ہوا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہے یا کسی نے وہ رکھا ہے، تو اس کے دوسرے دن پھر آپ نے دوسرے دن کرنا یہ کہ کوئی بھی میٹھا بنانا ہوگا آپ نے۔ اب چاہے آپ بازار سے کوئی میٹھا پیڑا لے لیں، کوئی سفید رنگ کی کوئی مٹھائی لے لیں، یا گھر کے اندر کھیر بنا لیں، آئی بات سمجھ میں، یا کوئی سفید حلوہ بنا لیں، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز بنا کے آپ اس وقت رکھیں، اور ایک پانی کا گلاس رکھیں، آئی بات سمجھ میں۔ پھر آپ اپنا عمل کریں گے، فاتحہ نہیں دیں گے، صرف عمل کریں گے۔ جب عمل سے فارغ ہوں گے، پھر جب آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی شخص آپ سے طلب کر رہا ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اچھا آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کیونکہ میں آپ کو اس سے پورا حقیقت اور سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ ٹھک کر کے آ جائے گا اور آپ سے بولے گا لاؤ مجھے میرا سامان دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صرف اور صرف اپنی موجودگی کا آپ کو احساس دلائیں گے۔ جب آپ اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے، سب سامان آپ کے پاس ہوگا، آپ اسی وقت جب اپنے سامان سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے، اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور آپ نے اس کا جو ثواب ہوگا نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بالخصوص سورہ جن کی یہ 2 آیتوں کے جو خدام ہیں نا، ان کو دینا ہوگا، آئی بس۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دم کر دینا ہے۔ اچھا، پانی اور وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ بند کر کے، آنکھ بند کر کے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں گے، بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ آپ نے عمل پورا کرنے کے بعد کرنا ہوگا، پرسکون ہو کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ کے اندر ایک روشنی سی دکھائی دے گی آپ کو۔ جب وہ روشنی سی، یعنی کہ اندھیرا جب ہوگا نا، تو اندھیرا ایسے لگے گا کہ جیسے اندھیرا چھٹ رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں گے، اور جب اندھیرا چھٹ جائے گا نا، پھر آپ کو بالکل واضح طور پہ ایک بزرگ کی صورت وہ آپ پہ ظاہر ہوں گے، آئی بس سمجھ۔ لیکن آنکھیں بند ہوں گی، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا، آپ بالکل دیکھیں گے۔ اور پھر جب وہ آپ کی طرف دیکھیں، اور جب آپ ان کی طرف دیکھو، تو آپ کو ان کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی دکھائی دے گی جو آپ نے پانی کا گلاس اور وہ میٹھا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آئی بس۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے سلام کریں گے، پھر آپ نے ان کو سلام کا جواب دینا ہوگا۔ پھر وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ تو کیا چاہتا ہے، یعنی کہ تم نے کس کام کے لیے یہ کر رہے ہو۔ تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف اور صرف یہ کلام کرنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یعنی کہ جو بھی میں بھلائی کا کام کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ سے چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ سے دوستی چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور میری رہنمائی کریں۔ یہ نہیں کہ میں تجھے حکم دوں گا تو تو آئے گا، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے بالکل اسی نیت سے۔ اچھا، جب آپ کلام کر رہے ہوگے نا، تو آپ بول رہے ہوگے اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی، لیکن آپ نے آنکھیں ہرگز نہیں کھولنا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا، آئی بات سمجھیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے، اس چیز کو وہ قبول کر لیں گے، تو جب وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اس کے بعد جب وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہوگا۔ اب وہ جو موجود ہوگا کچھ نہ کچھ، وہ آپ کے ظرف کے مطابق ہوگا، کچھ نہ کچھ موجود ہوگا جو آپ کے ظرف کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد جو چیز آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف 2 چیزیں رکھی ہیں، تیسری چیز موجود ہے، تو وہ چیز آپ جو تیسری چیز موجود ہے نا، وہ اٹھا کے آپ اپنے پاس اپنے حجرے میں کہیں محفوظ کر کے رکھ لیں، اور جو 2 چیزیں نا، وہ آپ کسی جگہ پہ جا کے ویران جگہ پہ رکھ کر آ جائیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہیں سے ہی بالکل
خالی ہو جاتا ہے، صرف برتن رہ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ اچھا یہ اپنی ہماری ریاضت اور ہماری قوت کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جائے، نہیں، وہ اپنی قوت اپنی اس کے مطابق ہوتا ہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خادم ہے نا، یہ کبھی بھی کوئی ہولناک، غضبناک یا کوئی ایسی کوئی بد شکل اختیار نہیں کرتے. یہ کسی بھی جانور کی صورت میں نہیں آئیں گے، کسی ڈراؤنی صورت میں نہیں آئیں گے. آئی بس سمجھ میں؟ یہ کسی بھی ایسی صورت میں نہیں آئیں گے کہ جس سے انسان پر خوف کا غلبہ ہو، انسان پر خوف غالب آئے، یعنی کہ انسان کا ڈر ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اگر ہوں گے تو یہ ایک ہیولہ، ایک ریفلیکشن کی صورت میں ہوں گے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے جیسے ہمیں لگتا ہے کوئی ادھر سے کوئی گزرا ہے، ایک سایہ سا گزرا ہے، یا ہمیں ایک روشنی سے لگی گئی، روشنی سے ادھر سے گزری ہے. اس قسم کے معاملات آپ کے اس وقت موجود ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ کار پورا، جب آپ کا عمل پورا مکمل ہو جائے. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کے 20 دن کے بعد ہونا شروع ہو جائے سارا سب کچھ، لیکن آپ نے مکمل 40 دن ہی کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کا 40 دن میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے، کسی کا 21 دن میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل مکمل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس عمل کی خاصیت ہے. اس عمل کی خاصیت ہے یہ. اور اس کے جو خادم ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس چیز پر وہ ہیں، مامور ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو اس ترتیب اور اس طریقے سے پکارتا ہے تو یہ اس کی پکار کو سن کے اس کے معاون و مددگار ضرور بنتے ہیں، کیونکہ یہ ان پر حکم لاگو ہے. مطلب آنا ضرور ہے، چاہے وہ 7 دن میں آپ کا عمل مکمل ہو جائے، 21 دن میں آپ کا عمل مکمل ہو جائے، 30 دن میں آپ کا عمل مکمل ہو جائے، یا پھر 40 دن میں مکمل ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے 360 کی تعداد 40 دن مکمل کر رہے ہیں، اسی دوران کے ہمارے ساتھ مسورات ہونے شروع ہو گئے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ 360 کی تعداد میں یہ چیز ہمارے ساتھ ایسا فیل نہیں ہوتا، ایسا محسوس نہیں ہوتا، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ناکام ہو گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی پرہیز ٹوٹ گیا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، جب 360 کی تعداد 40 دن مکمل ہو جائے گی پھر آپ 990 پہ آ جائیں گے. ایسے آپ کے عمل میں روانی بھی ہو جائے گی، آپ سے غلطی کا احتمال بھی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ جو عدد، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے نا، آپ اسی تعداد کے مطابق یہ عمل کریں گے. جب ہم یہ عمل کرتے تھے نا تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہماری جو تسبیح ہوتی تھی نا وہ پوری کاؤنٹیبل ہوتی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے مثال طور پر ہم نے 11 تسبیحیں پڑھنا ہے تو ہم نے 11 ماچس کی تیلیاں رکھ لیا کرتے تھے، یا 11 کھجور کی گٹلیاں رکھا کرتے تھے. ہم لازمی اپنے سامنے رکھا کرتے، ان چیزوں کا باقاعدہ ہم خود اہتمام کرتے تھے. میں تو چیئیں رکھا کرتا تھا، املی کے جو چیئیں ہوتے ہیں نا، جو بیج ہوتے ہیں، میں وہ گن کے رکھ لیا کرتا تھا. جب کوئی بڑا عمل کر رہا ہوتا تو 360 دانے بھی میں نے رکھے ہیں، میں نے 11 دانے بھی رکھے ہیں، 40 دانے بھی رکھے ہیں، ہر قسم کے دانے رکھے ہیں، کیونکہ وہ میں لازمی رکھتا تھا. کیونکہ ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو عدد ہے نا، جس عدد کے آپ پڑھیں گے اس عدد کی تاثیر ہوگی، اس عدد کی تاثیر ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے تاثیر اس کی. اب مثال کے طور پہ آپ نے 360 پڑھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا، ہم یہ کرتے تھے 36 دانے ہم نے رکھ دیے. ہم نے 10 مرتبہ پڑھا، ایک دانہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا. ہم نے پھر 10 دفعہ پڑھا، ایک دانہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا. اچھا ضروری نہیں کہ سارا آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، آپ بالکل نارمل اور ریلیکس ہو کے پڑھیں گے، بالکل نارمل ہو کے پڑھیں گے. اس طریقے سے کوانٹٹی میں بھی کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہوگی، تعداد پوری مکمل ہوگی آپ کی. اس بات کا بات خیال رکھنا کہ آپ نے غلطی تعداد میں نہیں کرنا، عدد میں نہیں کرنا، اس کی کوانٹٹی میں نہیں کرنا. جب یہ عمل آپ کو مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ گھر آ جائیں گے، جب تیسری چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہوگی، آپ جہاں بھی رکھو گے نا اس جگہ پہ وہ خوشبو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. اس خوشبو ایسی ہوگی کہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب بھی آ جاتا نا تو وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کرے گا، وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کرے گا. وہ اس وقت تک اس کے خادم آپ کے پاس رہیں گے کہ جب آپ شریعت کے پیروکار رہیں گے، جب آپ شریعت کی رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو وہ یہ حاضری ہو جاتی ہے، جب انسان اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کا جو نا جمع غفیر جو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد. آئی بس تو یہ ذہن نشین کر لیں، آپ لوگ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس معاملات میں آپ نے
اپنا دامن صرف ایک چیز سے بچانا ہے. آئی بس سمجھ میں, صرف اور صرف ایک چیز سے آپ نے اپنا دامن بچانا ہے, اور وہ ہے, اب دیکھیں اچھے مرد بھی ہوتے ہیں, اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ برے مرد بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں, جو دنیاوی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتی ہیں. تو ایسی عورتوں سے دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے دوران جب عامل یہ عمل کر لیتا ہے نا, خاص مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں میں, خواتین کی بھی بات نہیں کر رہا میں, کیونکہ خواتین نے نہیں کرنا, یہ صرف اور صرف روحانی معالج نے کرنا ہے کہ جن کا اسٹیمنا مضبوط ہو, کہ جن کا ظرف مضبوط ہو. اچھا, اس عمل کے دوران جب یہ عمل ہو جاتا ہے نا, جب حاضری ہو جاتی ہے, تو انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ شہوت غالب کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. تو اس میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اس چیز پر اپنے آپ کو قابو پا لیا تو یہ کم از کم 3 سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں, کم از کم 3 سال آپ کے ساتھ رہیں گے. اور اگر آپ بالکل شریعت کے پابند رہے, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرا, آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, تو یہ ساری زندگی بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ناجائز کسی کے ساتھ کرتے ہو, غلط کرتے ہو, دیکھو حق اور باطل کا تمہیں معلوم ہے, نیکی اور بدی کا تمہیں معلوم ہے, اندھیرے اور روشنی کا تمہیں معلوم ہے. اچھا, بعض اوقات کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, یہ آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے, اس کو نہ کرو, تو تم فوراً پیچھے ہٹ جاؤ, چاہے وہ آپ کے لیے یہ کام کتنا ہی اہم ضروری کیوں نہ ہو, چاہے اس میں آپ کی ساری زندگی بھر کی محنت لگی ہو, آپ وہ کام سے ہرگز نہ کرو, پیچھے ہٹ جاؤ. جب آپ پیچھے ہٹو گے تو پھر آپ کو اس کا دگنا اجر آپ کو ملے گا. اور اگر آپ بولتے ہو نہیں میری زندگی بھر کی محنت ہے, میں کیوں پیچھے ہٹ جاؤں, اگر آپ نے وہ کام کر لیا, وہ کام تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن آہستہ 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 آپ ریورس ہونے شروع ہو جاؤ گے. اس چیز کا خیال لازمی کرنا ہوگا. آئی بس سمجھ میں, اس کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہوگی, صرف اور صرف مخصوص. اور یاد رکھیں گے کہ جب جو عامل, جو روحانی معالج یہ کام کرنے بیٹھے گا, وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہے گا, اور جو اپنے اس کے دن بھر کے جو حالات ہوں گے پڑھائی کے دوران کے مطابق, یہ عمل رات ہی میں ہوگا اور چاند کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے جب چاہے شروع کر دیا اس کو, جب چڑھتا چاند ہوگا, جب چاند کی پہلی تاریخ ہوگی, تب اہتمام کر کے آپ نے اس کو بیٹھنا ہوگا پڑھائی پہ. اور رات بھر کے پڑھائی کے دوران جو معاملات ہوں گے, کوئی ایسے معاملات ہو جو آپ کی عام روٹین سے ہٹ کر ہو, تو آپ اس کو ایک پرچے پہ لکھ لیں. 3 دن بعد مجھ سے بات ہو, مجھے اس کے بارے میں بتائیں. 1 ہفتے بعد کوئی معاملہ ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں. لازمی مجھ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے, ہر چیز اپنے بات تحریر کرتے رہیں گے. اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا, آپ لکھتے رہیں گے, آپ اپنا کام کرتے رہیں گے. توجہ, اجازت, فیض, آپ کی رہنمائی. اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہ بھی ہوگا تو آپ دائرہ حصار میں رہیں گے, آپ محفوظ رہیں گے. جو طریقے آپ کو بتا دیے گئے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, آپ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے. جب یہ کام ہو جائے گا, پھر کام لینے کے بہت سارے طریقے ہو جاتے ہیں. آپ نے صرف اور صرف یہ عمل پڑھنا ہے. 7 دفعہ بھی تعداد میں مکمل نہیں پڑھو گے, آپ کو خوشبو آنے محسوس ہو جائے گی. اب جب خوشبو آنے محسوس ہو جائے آپ کو, تب پھر آپ نے اپنا کام بتانا ہے کہ یہ میرا کام ہے. سامنے پھر بھی نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, سامنے پھر بھی نہیں آئیں گے. سامنے کب آئیں گے؟ کہ جب آپ کو یہ کچھ عرصہ چل کر دیکھیں گے کہ آپ کس طرح چل رہے ہو, آپ کے طرز زندگی کیا ہے, آپ نے کس طرح اپنی زندگی بسر کری ہے. کہیں آپ عیش و عشرت میں تو نہیں پڑ گئے, کہیں آپ دولت کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے, کہیں آپ دولت کے چکر میں آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے. جب یہ چیزیں ساری دیکھ لیتے نا, پھر یہ بالکل انسانی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ 40 دن میں آپ کے سامنے آگے بیٹھ جائیں گے اور بعد میں بولیں گے ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا, وہ تو بیٹھیں گے, وہ تو آئے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. پر اس بات کا خیال رکھنا,
اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لینا، کیونکہ یہ وہ نیک چیزیں ہیں کہ جو برائی کو، گندگی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. یہ آپ کو باقاعدہ روکتے بھی ہیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، اگر یہ آپ کو روک دیں کہ بھائی نہ جاؤ، کل چلے جانا، ایک ہفتے بعد چلے جانا، تو پھر آپ ان کی بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہو. جب آپ ان کی 10 باتیں مانیں گے نا تو 5 باتیں آپ سے منوائیں گے بھی اپنی. وہ جو منوائیں گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، ان کے حق میں بہتر نہیں. ان کو کوئی فائدہ نہیں کہ تم ان کی مانو یا نہ مانو. اگر ان کی مانو گے اور وہ بات جو شریعت کے مترادف ہو، جو شریعت کے رستے پر بالکل صحیح ہو، سچ ہو، اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات، تو آپ مانو. اور اگر کوئی ایسی بات، ویسے تو اول تو کہتے نہیں ہے کہ کوئی غیر شرعی کوئی کام کروانا ہو آپ سے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی بات بولیں آپ سے اور آپ اس بات کو تولیں کس میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے یہ، تو آپ اس کو مان لیں. اور اگر آپ کو ذرہ برابر شک ہو کہ اس میں کوئی ایسے معاملات ہیں کہ کوئی غلط کی طرف یا کہیں برائی کی طرف یا کہیں اندھیری کی طرف جانے کا آپ کو خدشہ ہے، تو آپ رک جائیں. آپ اسی وقت بیٹھ کے اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے رابطہ کریں، پھر آپ کو وہاں سے رہنمائی ملے گی کہ تمہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ فلاں سامان منگایا اور آپ اتنا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جی یہ میں نے گلاب کے پھول رکھ دیے، یہ میں نے پانی رکھ دیا، یہ میں نے دودھ رکھ دیا، اب میں ان کو بلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو آئیں گے تو میں کام لوں گا. نہیں، ایک دفعہ کی محنت ہوگی آپ کی، لیکن آپ نے اپنا دن رات سوچ، اپنا ذہن، اپنی ہر بری عادتیں چھوڑ کر صرف ایک ہی طرف آپ نے لگانا ہوگا. جب آپ نے کام کے لیے بیٹھنا ہوگا، جب آپ اپنی مسند پہ بیٹھو گے، جب آپ لوگوں کی علاج کرنے کے لیے اپنی جگہ پر موجود ہوگے، جب آپ یہ کام کرو گے، کسی کوئی پیشنٹ آئی بس سمجھ کے پیشنٹ اپنے متعلق پوچھتا ہے، وہ پیشنٹ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ چیک کر رہے ہو، معاملہ کچھ آ رہا ہے، پیشنٹ کچھ بول رہا ہے، پیشنٹ سچ بول رہا ہے، آپ کے معاملات میں کچھ آ رہا ہے، تو اسی وقت آپ کے رہنمائی کے لیے وہی خوشبو آپ کے منتظر ہوگی. سب کچھ ابتدا کے اندر، سب کچھ وہ ہمارے اندر ہو رہا ہوگا، لیکن اس کی انتہا یہ ہوگی کہ اگر آپ بالکل صحیح ترتیب و طریقے سے چلتے رہے تو یہ آپ کے سامنے بالکل حیولے کی صورت میں موجود ہوں گے. سورہ جن کی 2 آیتوں کا یہ خاص عمل اور ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آخر میں کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اور جب جو لوگ یہ عمل کریں گے میری زیر نگرانی کے اندر تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، اس کے بغیر یہ عمل ہرگز نہیں کریں گے. اور اگر کسی کو اس عمل کی مجھ سے اجازت لینا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو لازمی مجھ سے جب تک مجھ سے کانٹیکٹ نہ ہو آپ کا، مجھ سے آپ کی بات ایک دفعہ اجازت کی میرے زبان سے نہ ہو، تو اس وقت تک اس کا عمل نہیں کریں گے. بھلے انتظار کریں، 1 مہینہ انتظار کر لیں، 6 مہینے انتظار کر لیں، سال انتظار کر لیں، لیکن جب میں آپ سے کہوں میری طرف سے اجازت ہے تو یہ عمل کیجیے گا. کیونکہ یہ آگ کے مانند ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ آگ کے قریب بیٹھنے کے مترادف ہے. اور جب ہم آگ کے قریب بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تپش تو اس کی آئے گی، اور جب تپش آئے گی تو وہ تپش کی حدت کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو استاد کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ انسان کو جلا دیتی ہے. اس بات کا بھی خیال رکھنا، اور کوشش کرنا کہ دوسروں کے بتائے ہوئے جو صاحب سلسلہ نہ ہو ہرگز نہ کریں. اس کے عمل کے متعلق آپ مجھ سے بھی اس وقت مجھ سے پوچھ سکتے ہو، کامنٹس میں پوچھ سکتے ہو. اگر اور کچھ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے، یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ مجھے اس پہ مجھے بھیج دو گے. کوئی نقش نہیں جلانا، کوئی چراغ نہیں جلانا، کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب یہ عمل آپ یاد کر لیں گے، مجھے موبائل دینا، جب آپ عمل یہ یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ عمل آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو نا کہ آپ کا یہ عمل ہو جائے اور آپ 10 لوگوں کو بتانے شروع کر کے یہ عمل کروانے میں بٹھال دیا آپ نے. کسی کو نہیں کروانا. میری بیعت شاد لے گئے اور دوسرے عمل ضرور کروا دینا اپنے شاگردوں کو، لیکن یہ عمل ہرگز نہیں کروانا. 3 سال تک آپ نے اپنے کسی بھی شاگرد کو یہ عمل نہیں کروانا. آپ نے جب عمل خود کرنا ہے، خود اسے کام دے دو، تو آپ نے کسی کو نہیں بتانا اس عمل کے بارے میں بھی، پڑھ کے بھی نہیں بتانا اس کے بارے میں بھی. اس کے بارے میں بھی خیال رکھنا. جب ایک وقت آئے کہ آپ کو لگے
کہ ہاں مجھے اب بتانا چاہیے، تو آپ اس کے سامنے بتا کے پھر کروانا، کیونکہ یہ عمل دینا، عمل بتانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس چیز کا خیال رکھنا۔